مجھے وہ ٹویٹ یاد آ جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہم پاکستان سے تیل نکال کر انڈیا کو سپلائی کریں گے۔ مجھے بھی اس دن کا بڑا انتظار ہے۔ سردار عبد الرحمان کھیتران صاحب، حضور آپ کی رائے جو اس وقت دنیا میں ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں، جو بھارت لابینگ کر کے $500 بلین کی ڈیل امریکہ کے ساتھ کر رہا ہے، اس کے اندر جہاز بھی ہیں، نیوکلیر انرجی بھی ہے، ڈیفینس ڈیلز بھی ہیں، کھیتران صاحب آپ کی رائے حضور؟ شکریہ۔ دیکھیں، میں اتنی عرض کروں گا کہ امریکہ سپر پاور ہے، اس وقت واحد سپر پاور رہ گئی ہے، باقی تو سب رشیا ٹوٹ گیا، مختلف ریاستیں وجود میں آ گئی اس کی۔ تو وہ امریکہ کی پالیسی سب کے سامنے ہے، آج کی نہیں ہے، صدیوں سے اس کی پالیسی ہے کہ وہ اپنی امریکنز کی مفادات کو پہلے دیکھتا ہے، بعد میں پوری دنیا کا کسی کا بھی مفاد ہو اس کو دیکھتا ہے۔ لیکن جہاں تک پاکستان کا سوال، ٹھیک ہے، وہ صرف پاکستان کا ہو کے تو نہیں رہ سکتا ہے، اس نے تو پوری دنیا کے ساتھ کاروبار بھی کرنا ہے، ٹیکسز بھی لگانے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ بھی کرنی ہے، اس کے مختلف سیکٹر ہیں۔ تو اگر وہ صرف پاکستان کا ہو جائے یا افغانستان کا یا ایران کا یا صرف انڈیا کا ہو جائے تو وہ تو پھر ناکام ترین ریاست کہلائے گی امریکن کی۔ تو میرے پوائنٹ آف ویو میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں، تنقید نہ کریں نا، تنقید برائے تنقید سے فائدہ نہیں ہے۔ اس چیز کو تسلیم کریں کہ ایک نہیں، دو نہیں، 3 دفعہ پرائم منسٹر اور ہمارے فیلڈ مارشل سے اس نے ملاقات کی، وہاں پہ ہماری منرلز یہ لے کے گئے، اس نے اس کو پسند کیا، اور پوری دنیا میں جہاں پہ بھی میڈیا کام کر رہا تھا، جب بھی وہ میڈیا کے سامنے آیا تو پاکستان کی تعریف کی ہے، پرائم منسٹر کہ ہمارے میاں شہباز شریف کی اس نے تعریف کی، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی اس نے۔ دیکھیں، ایک سپر پاور کسی کی جب تعریف کرتی ہے تو اس کو کچھ نظر آتا ہے، اس کی باتوں پہ بھروسہ کم ہو گیا لوگوں کو۔ سر دیکھیں، میں آپ کو کہوں نا، میرے والد صاحب کہتے تھے کہ دوسرے کی بیوی اور اپنی اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے نا، تو یہ تو دنیا کا ایک وہ ہے، رسم ہے۔ لیکن جہاں تک فورن پالیسی کی بات ہے، الحمدللہ آج امریکہ، ابھی پاک ایران کیا ہے، امریکہ ایران کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں بھی پاکستان کو اس نے انوائٹ کیا ہوا ہے، تو اس نے کچھ دیکھا ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی میں دیکھا ہے، اس نے افواج پاکستان کی تعریف کی ہے۔ اب ہم سے کتنے گنا انڈیا طاقت میں بڑھا ہے، لیکن ہم نے اس کو گھٹنے ٹکوا دیے، اس کے جہاز گرائے۔ آپ امریکہ کا صدر، چاہے وہ صحیح ہے، غلط ہے، اچھا ہے، برا ہے، آپ کے ملک کی، آپ کی لیڈرشپ کی اور آپ کی لا انفورسنگ ایجنسیز کے جو ہیڈ ہے اس کی تعریف کر رہا ہے، اس سے زیادہ آپ کی خارجہ پالیسی کتنی۔ سر وہ کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، جس طرح آپ کے والد صاحب کہتے ہیں نا کہ دوسرے کی بیوی سب سے اچھی لگتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے، حقیقت پسند ہونا چاہیے، اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ سپر پاور ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے تو ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے۔ شیلا صاحبہ، ڈو یو اگری؟ میں ایک بات کہوں گی، اور میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں، پہلے تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ سپورٹر اور پارٹنر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے، کیبنٹ میں نہیں ہے، ہم سپورٹر ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اس کے لیے ہمیں کسی سے سند کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اور نون لیگ کی اگر ایک سی پالیسی ہوتی تو ہم حکومت میں ہوتے۔ اب جو ہے صورتحال یہ ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کی اکانومی سفر کر رہی ہے 2016 سے مستقل، اور اس میں ایک وزیر اعظم صاحب آئے، ان کو کہا گیا کہ آپ کو اکانومی کرنی ہے دوستوں، میں نے کہا نہیں، میں تو اپوزیشن سے بدلے لوں گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو وہ خود کرتے تھے وہ انہوں نے IMF کے ساتھ بھی کیا، اور اس کی وجہ سے ہمارے فرینڈ کنٹریز بھی جو تھے وہ بھی ہم سے پیچھے ہٹے۔ تو ہمارا تو جو امیج تھا، جس میں ان کی خواہش تھی کہ ہم سری لنکا بن جائیں یا کچھ ہو جائیں، وہ ہی خراب ہو گیا تھا۔ اس کو بہتر کر کے جب ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو آپ سے اکنامکل ڈیل تو ابھی بہت دور کی بات ہے، ہمیں تو ابھی اسٹیبل ہونا ہے۔ اس میں ہی ہمارے اوپر جو ہماری ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ عسکری طاقت اور ہماری ملک اور فوج کی، ہماری حکومت اور فوج کی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں عوام کے جذبے سے، جو جنگی حکمت عملی تھی اس سے ہم غالب آئے۔ لیکن ابھی ہماری اکانومی، جب بازار میں جاؤں گی اور میں کچھ خریدنا چاہوں گی، مجھے اپنے پیسوں کے حساب سے خریدنا ہے، اس دکان پہ جانا ہے جہاں میرے مطلب کی چیز مل جائے، دکاندار مجھے اسی طرح ٹریٹ کرے گا جو میں خرید سکتی ہوں۔ تو یہ چیزوں کو سمجھنے کی بات ہوتی ہے، اور اسی طرح کرنا ہے ہمیں۔ خطے میں اپنی ایک امپورٹنس، اپنی جیو پولیٹیکل
जो हमारी पोजीशन है उसके हिसाब से हमें देखनी है। बिल्कुल ठीक। हमने अपनी अस्करी ताकत को देखना है, हमने अपने माशी मामलात को देखने, और उस माशी मामलात में बेहतरी का रुख निकालने के लिए हम जंगे अफोर्ड नहीं कर सकते। और हमारी ये बड़ाई है कि वो बरमला जिस भारत पे मेहरबान है, उसको उसने कहा है कि वो उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने जंग रुकवाई। बट शैला साहिबा, ये सब तभी पॉसिबल होगा, ये सब तभी पॉसिबल होगा जब इंसान अपनी बीवी को ज्यादा पसंद करेगा दूसरे की बीवी से। सैडली हमें अपना घर इतना पसंद नहीं है। आई थिंक मुझे ये जरबुल मसल ड्यूरिंग द प्रोग्राम पसंद नहीं आई। और मेरा ख्याल है आपका प्रोटेस्ट आ गया, आपका प्रोटेस्ट आ गया, आपका प्रोटेस्ट आ गया। मैं ये समझती हूँ कि सियासत का मकसद होता है अपना वतन और अपनी अवाम। Correct. अगर हम अपने सियासत के मकसद में अपने वतन और अपने अवाम के फायदे को आगे रखेंगे, Yes. तो हम आगे जाएंगे। Well said. और Well said. वतन परस्ती और अवाम परस्ती पे जाएं, शख्स परस्ती पे ना जाएं। 8 फरवरी को पीटीआई की तरफ से, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई है। कहा जा रहा है कि बड़ा एहतजाज किया जाएगा, जो इलेक्शन में धांधली हुई थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। एट द सेम टाइम PMLN ने बसंत भी ऑर्गेनाइज कर रखी है इसी वीकेंड के ऊपर। क्या एहतजाज पीटीआई कर पाएगी, कंसिडरिंग कि ऑलरेडी MPO के तहत उनके वर्कर्स को, सपोर्टर्स को, वोटर्स को जो एहतजाज में एक्टिव नजर आ रहे थे अरेस्ट किया जा रहा है। खुर्रम शेर ज़मान मेरे साथ मौजूद हैं। खुर्रम, क्या प्लान है पीटीआई का? क्या मुल्क गीर एहतजाज होगा? इस तरह गिरफ्तारियां और नजरबंदी होती रही तो कैसे एहतजाज होगा? खुर्रम शेर ज़मान। नहीं, देखिए, गिरफ्तारियां तो चलती रहेंगी। सियासी कारकुनान जो हैं वो गिरफ्तारियों से कहाँ डरते हैं। अब ये बैठे हुए फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर हुकूमत में इस वक्त मुल्क का जो सदर है वो भी जो है फॉर्म 47 का है। इस मुल्क में ये बता रही थी, मोहतरमा फरमा रही थी कि हमारी हुकूमत तो नहीं, हम सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट में इनको सारे मुल्क के गवर्नर्स मिले हुए हैं, मुल्क का सदर इनका है, बलूचिस्तान में हुकूमत इनकी है। तो बेसिकली हमारा जो एहतजाज है वो तो इस फॉर्म 47 हुकूमत के खिलाफ है ना। हम तो अपना मैंडेट मांग रहे हैं, और जो कुछ हमारे साथ हुआ फरवरी के इलेक्शंस, मार्च फरवरी के, वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। एहतजाज हमने क्या करना है जी? एहतजाज का मकसद तो ही नहीं कि हमने कोई तोड़ फाड़ करनी है। आप तो जानते हैं कि पीटीआई की हिस्ट्री रही कि हमने तो कभी कोई गमला भी ना तोड़ा होगा। सो बेसिकली हम तो आवाम से कह रहे हैं कि वो एहतजाजन अपने कारोबार को बंद रखें, अपने घरों के अंदर बैठें। एक पुरअमन तरीके से हमारी डिमांड है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर ये कहती हैं, ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले फॉर एग्जाम्पल कि हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, तो सिर्फ कराची शहर में पिछले 2 दिन में कोई 250 से 250 लड़का इन्होंने अरेस्ट करके MPO के तहत 1 महीने के लिए अंदर इन्होंने जेल में भेज दिया है। तो मैं सवाल करता हूँ कि चलिए दुनिया में तो बच जाएंगे कि आखिरत में अल्लाह आपको माफ़ करेगा जो जुल्म आप कर रहे हैं? आज एक फैमिली की मुझे कॉल आई थी, वो बताया कि हमारा जो एक मेरे ही हल्के का 41 का एक लड़का जिसको अरेस्ट करके जेल में भेज दिया, उसको नौकरी से, बैंक में जो जॉब करता था उसको निकाल दिया है। तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? जिम्मेदारी तो आएगी ना, आज नहीं आएगी तो आखिरत के अंदर आएगी, इनसे हिसाब तो लिया जाएगा।